یہ ہے وقت میڈیا۔ اور چاہتا یہ ہوں کہ اب اس شاعر کے حضور چلا جائے، اب اس شاعر کے حضور چلا جائے۔ وہ جب شعر کہتا ہے تو لگتا ہے کہ پھولوں پر تتلیاں رقص کر رہی ہیں، ہوائیں بہک رہی ہیں۔ اس کا لہجہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سمندر الٹی دشاؤں میں بہ رہے ہیں، بادل زمین پہ آ کر گرج رہے ہیں۔ ایسا شاعر آپ کی اس فہرست میں موجود ہے اور سرزمین رڑکی سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں۔ آج کے مشاعرے کی نظامت کے بخوبی فرائض انجام دیے انہوں نے۔ میں ان کے کئی غزل اور کئی شعر مجھے ان کے منہ زبانی یاد ہیں، لیکن یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں، تیری زلف چھو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہ فسانہ محبت بزبان دیگرا کیا، اسے تم اگر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو آئیے میں گزارش کر رہا ہوں التمش عباس صاحب سے وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں، زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے۔ رڑکی سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں التمش عباس صاحب۔ شکریہ عبید بھائی۔ اتنا میں پہلے ہی بول چکا ہوں، شعر پڑھتے ہوئے ایک لفظ کی گفتگو نہیں کروں گا، سیدھے سیدھے شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اب چونکہ آج نظامت میں خرچ کر لیا ہے خود کو میں نے اور بہت بول چکا ہوں، تو ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن جو میں نے شعر پچھلی بار سنائے تھے وہ نہیں سناؤں گا، چونکہ میری عادت یہ ہے کہ میں شعر کہتا رہتا ہوں اور نئے شعر نہیں ہوتے تو مشاعرے میں جاتا ہی نہیں۔ ہاں، تو نئے شعر ہوں گے الحمدللہ، چونکہ کثرت سے کہتا ہوں شعر، کوئی ایسی میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ سنیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ پہنچائے گئے کاندھے بدل کر سرے منزل۔ ندیم نے کہا زندگی کا بھروسہ نہیں، وہیں سے جوڑتا ہوں، سنیے گا، بس 2-4 منٹ کی توجہ سن لیجیے کہ پہنچائے گئے کاندھے بدل کر سرے منزل، ہم اہل جنوں اتنے تو بھاری بھی نہیں تھے۔ پہنچائے گئے کاندھے بدل کر سرے منزل، پہنچائے گئے کاندھے بدل کر سرے منزل، ہم اہل جنوں اتنے تو بھاری بھی نہیں تھے۔ حجی، ہم اہل جنوں اتنے تو بھاری بھی نہیں تھے، پہنچائے گئے کاندھے بدل کر سرے منزل، ہم اہل جنوں اتنے تو بھاری بھی نہیں تھے، کشکول لیے پھرتے رہے شہر غزل میں۔ پہنچائے گئے کاندھے بدل کر سرے منزل، ہم اہل جنوں اتنے تو بھاری بھی نہیں تھے، کشکول لیے پھرتے رہے شہر غزل میں، حالانکہ وہ پیشے سے بھکاری بھی نہیں تھے۔ کشکول لیے پھرتے رہے شہر غزل میں، کشکول لیے پھرتے رہے شہر غزل میں، حالانکہ وہ پیشے سے بھکاری بھی نہیں تھے، اور رکھے ہیں میرے نام سے رومال میں اس نے، جو اشک میری آنکھ سے جاری بھی نہیں تھے۔ رکھے ہیں میرے نام سے رومال میں اس نے، رکھے ہیں میرے نام سے رومال میں اس نے، جو اشک میری آنکھ سے جاری بھی نہیں تھے، جو اشک میری آنکھ سے جاری بھی نہیں تھے، سرے سنا ہے خدا کو پکارنے والا، سرے سنا ہے لہو سے وقت کی زلفیں سنوارنے والا۔ سنیے گا، لہو سے وقت کی زلفیں سنوارنے والا، سرے سنا ہے خدا کو پکارنے والا۔ اب شعر سنیے گا کہ سرے سنا ہے خدا کو پکارنے والا، امتیاز اسرار بھائی، کہ سرے سنا ہے خدا کو پکارنے والا، میرے لیے میرے جیسا ہی ڈھونڈ کر لاؤ، کسی بھی لہو سے وقت کی، اگلے مصرے پہ توجہ چاہوں گا کہ لہو سے وقت کی زلفیں سنوارنے والا، سرے سنا ہے خدا کو پکارنے والا، میرے لیے میرے جیسا ہی ڈھونڈ کر لاؤ، کسی بھی حال میں ہمت نہ ہارنے والا، میرے لیے میرے جیسا ہی ڈھونڈ کر لاؤ، میرے لیے
جیسا ہی ڈھونڈ کر لاؤ، میرے لیے میرے جیسا ہی ڈھونڈ کر لاؤ، کسی بھی حال میں ہمت نہ ہارنے والا، کسی بھی حال میں ہمت نہ ہارنے والا، سرے سینہ ہے خدا کو پکارنے والا، کسی بھی حال میں ہمت نہ ہارنے والا۔ سنیے کہ دن گزر جاتے ہیں اور زخم ہرا رہتا ہے۔ سنیے گا اگر مصرع لگ گیا ہو کہ دن گزر جاتے ہیں اور زخم ہرا رہتا ہے، عشق احساس ہے، احساس سدا رہتا ہے۔ دن گزر جاتے ہیں اور زخم ہرا رہتا ہے، عشق احساس ہے، عشق احساس ہے، احساس سدا رہتا ہے۔ یہ شعر آپ کی نظر ہے کہ عشق احساس ہے، احساس سدا رہتا ہے، پہلے رہتا تھا پری چہرہ حسینوں کا ہجوم۔ مصرع لگ گیا ہو تو توجہ چاہوں گا کہ دن گزر جاتے ہیں اور زخم ہرا رہتا ہے، عشق احساس ہے، احساس سدا رہتا ہے، پہلے رہتا تھا پری چہرہ حسینوں کا ہجوم، اب میرے ذہن میں بس خوف خدا رہتا ہے۔ پہلے رہتا تھا پری چہرہ حسینوں کا ہجوم، پہلے رہتا تھا پری چہرہ حسینوں کا ہجوم، اب میرے ذہن میں بس خوف خدا رہتا ہے، اب میرے ذہن میں بس عشق خدا رہتا ہے۔ اور شعر سنیں کہ اب میرے ذہن میں بس خوف خدا رہتا ہے۔ جہاں جہاں سے بھی شعر یاد آ رہے ہیں کہ میں بھی جذبات کو قابو میں نہ رکھ پایا تھا، میں بھی جذبات کو قابو میں نہ رکھ پایا تھا، جب جھجکتے ہوئے وہ میرے قریب آیا تھا، میں بھی جذبات کو قابو میں نہ رکھ پایا تھا، جب جھجکتے ہوئے وہ میرے قریب آیا تھا۔ اور شعر سنیے گا کہ جب جھجکتے ہوئے وہ میرے قریب آیا تھا، ہم بھی رہتے تھے زلیخاؤں میں یوسف کی مثال۔ مصرع دیکھیں گا کہ جب جھجکتے ہوئے وہ میرے قریب آیا تھا، ہم بھی رہتے تھے زلیخاؤں میں یوسف کی مثال، ایک زمانے میں تو ہم نے بھی غضب ڈھایا تھا، ہم بھی رہتے تھے پری چہرہ، ہم بھی رہتے تھے زلیخاؤں میں یوسف کی مثال، ہم بھی رہتے تھے زلیخاؤں میں یوسف کی مثال، ایک زمانے میں تو ہم نے بھی غضب ڈھایا تھا۔ شعر سنیں کہ ایک زمانے میں تو ہم نے بھی غضب ڈھایا تھا۔ اور شعر سنیں عبید کہ اپنی پرواز پہ کس طرح بھروسہ کرتا، ایک زمانے میں تو ہم نے بھی غضب ڈھایا تھا، اپنی پرواز پہ کس طرح بھروسہ کرتا، وہ پرندہ جو کسی اور کے پر لایا تھا، اپنی پرواز پہ کس طرح بھروسہ کرتا، اپنی پرواز پہ کس طرح بھروسہ کرتا، اپنی پرواز پہ کس طرح بھروسہ کرتا، وہ پرندہ جو کسی اور کے پر لایا تھا، وہ پرندہ جو کسی اور کے پر لایا تھا۔ سنیے گا، اس کر رہا ہوں کہ ذرا سی داد کی خاطر سخن گواؤ نہیں، سنیے گا کہ ذرا سی داد کی خاطر سخن گواؤ نہیں، غزل سناؤ میری جاں غزل کو گاؤ نہیں، ذرا سی داد کی خاطر سخن گواؤ نہیں، ذرا سی داد کی خاطر سخن گواؤ نہیں، غزل سناؤ میری جاں، غزل سناؤ میری جاں غزل کو گاؤ نہیں، غزل سناؤ میری جاں غزل کو گاؤ نہیں، نہ جانے کس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں آپ، غزل سناؤ میری جاں غزل کو گاؤ نہیں، نہ جانے کس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں آپ، کبھی یہ ہم نے کہا ہے ہمیں ستاؤ نہیں، نہ جانے کس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں آپ، نہ جانے کس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں آپ، نہ جانے کس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں آپ، کبھی یہ ہم نے کہا ہے ہمیں ستاؤ نہیں، کبھی یہ ہم نے کہا ہے ہمیں ستاؤ نہیں۔ اور شعر سنیے گا کہ طویل ہونے سے ایسا نہیں مؤثر ہو، شعر سنیے گا عبید سید، تمام لوگوں سے توجہ چاہوں گا، ذرا سی داد کی خاطر سخن گواؤ نہیں، غزل سناؤ میری جاں غزل کو گاؤ نہیں، نہ جانے کس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں آپ، کبھی یہ ہم نے کہا ہے ہمیں ستاؤ نہیں۔ اور شعر سنیں کہ طویل ہونے سے ایسا نہیں مؤثر ہو، طویل ہونے سے ایسا نہیں مؤثر ہو، جو بات کہنی ہے جلدی کہو پکاؤ نہیں،
اچھا ہے طویل ہونے سے ایسا نہیں مؤثر ہو، جو بات کہنی ہے جلدی کہو پکاؤ نہیں، جو بات کہنی ہے جلدی کہو پکاؤ نہیں۔ اور شعر سنے مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں بھی، اور آپ لوگ سن بھی اچھا رہے ہیں کہ طویل ہونے سے ایسا نہیں مؤثر ہو، جو بات کہنی ہے جلدی کہو پکاؤ نہیں۔ شعر سنے کہ اٹھی تو راز کوئی راز رہ نہ پائے گا۔ شعر سنے کہ اٹھی تو راز کوئی راز رہ نہ پائے گا، نگاہیں نیچی ہی رکھو انہیں اٹھاؤ نہیں۔ اٹھی تو راز کوئی راز رہ نہ پائے گا، اٹھی تو راز کوئی راز رہ نہ پائے گا، نگاہیں نیچی ہی رکھو انہیں اٹھاؤ نہیں، نگاہیں نیچی ہی رکھو انہیں اٹھاؤ نہیں۔ اور یہ شعر سنے خاص طور پہ کہ نگاہیں نیچی ہی رکھو انہیں اٹھاؤ نہیں، تمہاری نظروں میں امتیاز بھائی کہ نگاہیں نیچی ہی رکھو انہیں اٹھاؤ نہیں، ذرا سی داد کی خاطر سخن گواؤ نہیں، غزل سناؤ میری جان غزل کو گاؤ نہیں۔ اب شعر سنیے گا کہ غزل سناؤ میری جان غزل کو گاؤ نہیں، نہ جانے کس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں آپ، کبھی ہم نے کہا ہے ہمیں ستاؤ نہیں۔ شعر سنے کہ تمہاری نظروں میں کیا ہے یہ جانتے ہیں ہم۔ شعر سنے کہ تمہاری نظروں میں کیا ہے یہ جانتے ہیں ہم، قصیدے پڑھ کے ہمارے ہمیں بناؤ نہیں۔ تمہاری نظروں میں کیا ہے یہ جانتے ہیں، تمہاری نظروں میں کیا ہے یہ جانتے ہیں ہم، قصیدے پڑھ کے ہمارے ہمیں بناؤ نہیں۔ قصیدے پڑھ کے کچھ اور شعر سناؤں؟ ارے التمش بھائی یہ میرے دوست رہتے ہیں آستین کے پاس، اس کی فرمائش میں سناؤں گا۔ قصیدے پڑھ کے ہمارے ہمیں بناؤ نہیں، قصیدے پڑھ کے ہمارے ہمیں بناؤ نہیں۔ سنیے گا غزل بناؤ کا بہت اچھا استعمال ہے۔ سنیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ قصیدے پڑھ کے ہمارے ہمیں بناؤ نہیں، کسی بھی صورت میں خود سے ہارا نہ کیجیے گا۔ سنیے گا کہ کسی بھی صورت میں خود سے ہارا نہ کیجیے گا، کسی بھی صورت، بیٹھ جاؤ بھائی، کسی بھی صورت میں خود سے ہارا نہ کیجیے گا۔ بھائی زید بھائی میں پڑھ نہیں پاؤں گا، کسی بھی صورت میں خود سے ہارا نہ کیجیے گا، بچھڑ کے ہم سے بھی غم ہمارا نہ کیجیے گا، کسی بھی صورت میں خود سے ہارا نہ کیجیے گا، بچھڑ کے ہم سے بھی غم ہمارا نہ کیجیے گا، جب ہم کو پانے کی آرزو ہو تو پھر خدا سے دعائیں کیجیے گا، استخارہ نہ کیجیے گا، جب ہم کو پانے کی آرزو ہو تو پھر خدا سے، جب ہم کو پانے کی آرزو ہو تو پھر خدا سے دعائیں کیجیے گا، استخارہ نہ کیجیے گا۔ شعر سنے کے خلاف ظلم احتجاج کرنا بھی ہے ضروری، خلاف ظلم احتجاج کرنا بھی ہے ضروری، خاموش رہ کر کبھی نظارہ نہ کیجیے گا، خلاف ظلم احتجاج کرنا بھی ہے ضروری، خاموش رہ کر کبھی نظارہ نہ کیجیے گا۔ اور شعر سنے کہ ہمارے چہرے کو دیکھتے ہی طبیب بولا، ہمارے چہرے کو دیکھتے ہی طبیب بولا، ہمارے چہرے کو دیکھتے ہی طبیب بولا، مرض ہے یہ عشق کا دوبارہ نہ کیجیے گا، ہمارے چہرے کو دیکھتے ہی طبیب بولا، مرض ہے یہ عشق کا دوبارہ نہ کیجیے گا۔ اب ایک غزل میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے غزل کے 2-3 شعر پھر ایک نظم کے لیے مجھے خاص طور پہ چونکہ شادی کا ماحول ہے اور وہ نظم یہاں سنانی ضروری ہے۔ سنیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ رخت سفر سے الگ کر دیا گیا، کیا کہنا، سنیے گا کہ رخت سفر سے الگ کر دیا گیا، خوابوں کو چشمے تر سے الگ کر دیا گیا، رخت سفر سے الگ کر دیا گیا، خوابوں کو چشمے تر سے الگ۔ اب شعر سنیے گا، اہل ذوق تشریف رکھتے ہیں کہ خوابوں کو، بھائی 1 منٹ رک جائیے، 1 منٹ رک جائیے، خوابوں کو چشمے تر سے الگ کر دیا گیا، آدم سے جا کے ملتا ہے جب سب کا سلسلہ۔ سنیے گا دروگا صاحب کہ آدم سے
आदम से जाके मिलता है जब सबका सिलसिला, फिर क्यों बशर बशर से अलग किया गया। आदम से जाके मिलता है जब सबका सिलसिला, आदम से जाके मिलता है जब सबका सिलसिला, फिर क्यों बशर बशर से अलग कर दिया गया। और शेर सुने कि बेघर हुए हैं कितने परिंदे न पूछिए, बेघर हुए हैं कितने परिंदे न पूछिए, शाखों को जब शजर से अलग कर दिया। बेघर हुए हैं कितने परिंदे न पूछिए, शाखों को जब शजर से अलग कर दिया गया। और ये शेर शादी के बाद होता है कि बेघर हुए हैं कितने परिंदे न पूछिए, शाखों को जब शजर से अलग कर दिया गया। पहले रिश्तों के सब्ज बाग दिखाए गए मुझे, आदम से जाके मिलता है जब सबका सिलसिला, फिर क्यों बशर बशर से अलग कर दिया गया। रिश्तों के सब्ज बाग दिखाए गए मुझे, और उसके बाद घर से अलग कर दिया। रिश्तों के सब्ज बाग दिखाए गए मुझे, रिश्तों के सब्ज बाग दिखाए गए मुझे, और उसके बाद घर से अलग कर दिया गया। और दुश्मन से लड़ रहा है अभी मेरा हौसला, हालांकि जिस्म सर से अलग, दुश्मन से लड़ रहा है अभी मेरा हौसला, हालांकि जिस्म सर से अलग कर दिया गया। और शब खून मार कर मेरी नींदों पे अल्तमश, ख्वाबों की रहगुजर से अलग कर दिया गया। शब खून मार कर मेरी नींदों पे अल्तमश, ख्वाबों की रहगुजर से अलग कर दिया गया। दोस्तों, नाजिम जब किसी मुशायरे की निजामत करता है तो उसका सबसे पहला फर्ज ये होता है कि अगर कहीं मुशायरे में ये देखे कि वक्त कम है तो अपनी कुर्बानी दे, अगर ये देखे कि किसी शायर के बाद किसी शायर को लगाना मुश्किल है तो अपनी कुर्बानी दे। अच्छे नाजिम की पहचान यही है। मेरा जी चाहता था मैं एक नज्म सुनाऊं, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो गया और मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं ये वो लोग हैं जो शेर सुनने आए हैं, जो मुशायरा देखने आए थे वो जा चुके हैं। ये लोग वाकई बहुत कीमती लोग हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि दो शायर मेरी फहरिस्त में हैं। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।